یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو، الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بده، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والا بڑے دل اور درد کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، دل ہی دل میں آمین کہے تاکہ یہ دعائیں اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، واقع میں ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ اللہ آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔
قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آپ کی یہ شیر پورہ بستی فاطمہ مسجد میں ہونے والے نکاح کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اور ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب چونکہ پڑھنے کے زمانے کے میرے ساتھی بھی ہیں اور آپ سب جانتے ہیں آپ کی اس فاطمہ مسجد میں یہ چہل پہل جو نظر آ رہی ہے وہ انہی کی محنت کی برکت ہے۔ ساتھیوں سے کارگزاری ملتی رہتی ہے۔ بہت کم ایسے امام دیکھے گئے کہ فجر کی نماز میں بھی مصلیوں کی فکر کرتا ہو۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کیا حالات۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نکاح یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور نکاح جب اللہ کے گھر میں ہو تو یہ ایک اور سنت ادا ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ برائیوں کے زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ تو کتنے شہیدوں کا اجر مل گیا بولو؟ نہیں، ذرا محبت سے، چونکہ ہم لوگ نقد کے عادی ہیں۔ ابھی یوں کہا جائے کہ مسجد میں نکاح دلہا پڑے تو 1 لاکھ۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ مسجد میں نکاح پڑھے تو شاید رجسٹر میں نام لکھنے کے لیے جگہ نہ ملے، لائن لگے گی۔ لیکن ہمارے یہاں سارا کہاں ملتا ہے بھرنے کے؟ ارے بولو کہاں ملتا ہے بھرنے کے؟ 100 شہیدوں کا اجر۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ایسے کتنے؟ 100۔ اب جتنی سنتیں ادا ہوتی رہے 100 + 100 100 + 100 آپ جوڑتے جائیں کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور ایک اور اللہ والا کہتا ہے گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے نکاح کے تعلق سے کتنی مختصر اور جامع نصیحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونہ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں ایسا پیارا دلارا نبی ہے جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا،
اللہ نہ ساتوں زمین کو بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا، ایسا محبوب کا پیارا دین، ایسا محبوب علیہ السلام کا یہ پیارا اسلام ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکا، پوری دنیا میں، اور اس کے پھیلنے کو کوئی طاقت چاہے کتنا بھی زور لگائے روک سکتی؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا۔ آپ کے بھروچ میں چند دنوں پہلے جن حضرات کے قلوب میں اسلام اور مسلمانوں کی عداوت ہے، انہوں نے باقاعدہ آویدن پتر دیا کہ یہ تبلیغ جماعت پر، دارالعلوم دیوبند پر، جمعیت پر اس کو بینڈ لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، کیوں بینڈ لگانا چاہتے ہیں؟ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ ہم برسوں سے ہمارے مشائخ سے ایک مثال سنتے ہیں کہ ڈھیلا اسی درخت پر مارا جاتا ہے جہاں کیا لگا ہو۔ کیا ببول میں کوئی مارتا کانٹے کھانے؟ جہاں پھل لگے وہاں ڈھیلا لگتا۔ دنیا کی باطل طاقتیں سمجھ رہی ہے کہ دیوبند کیا چیز ہے، تبلیغ کیا چیز ہے، جمعیت کیا چیز ہے، یہ مساجد کیا ہے، مدارس کیا ہے، مکاتب کیا ہے، یہ باطل طاقتیں سمجھ رہی ہیں، اور اب انہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام چلتے چلتے ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے داخل ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کہو الحمدللہ۔ جو لوگ انگلینڈ سے آتے ہیں آپ ان کو پوچھیں، بڑے بڑے چرچ اس وقت مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مراکز بن رہے ہیں۔ یہی حال امریکہ کا ہے، کینیڈا کا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کا شکر ہے دین کا کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اس ملک میں بھارت کا تو یہ حال ہے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ حضرت مولانا محمد مکی دامت برکاتہم علینا جو حرم میں رہتے ہیں، جن کے مطاف میں بیان ہوتے ہیں اور جو کعبہ کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں، وہ جب بھارت آئے تو ان کا یہ تاثر تھا کہ اے ہند کے مسلمانوں، میں تمہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس لیے کہ میں مکے میں رہ کر دین کا وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ بھارت میں رہ کر دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ سروے کیجئے، کارگزاری لیں، الحمدللہ ہمارے بھارت اور گجرات کی جماعتیں دنیا کے اکثر قوموں میں پھیلی ہے اور دین کا کام کر رہی۔ بھئی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بولو محبت سے۔ دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، قرآن اللہ کا، یہ مساجد، مدارس، مکاتب، دعوت، یہ سب کس کا ہے؟ اور اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا سکتی؟ اس سے پہلے بھی طوفان آئے، اس وقت بھی ہے، شاید آئندہ بھی آئے، لیکن طوفان سے ایمان والے نہ پہلے ڈرے ہیں نہ اب ڈر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت، اس لیے کہ ہمارا یقین کس پر ہے؟ بولو، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین۔ خیر، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو مقام یہ دیا، اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ ایک اللہ والا شاعر بہت پیاری بات کہہ رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف
بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، اللہ اکبر، کہ اے میری امت، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم، بولو کیسا ہو، کم سے کم خرچے والا ہو، کم سے کم۔ شاید کسی مسلمان کو یہ حدیث یاد نہ ہو، شاید، میں میرے بچپن سے سن رہا ہوں اپنے مشائخ سے، تو یہ حدیث اتنی بیان ہو رہی ہے کہ بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یاد ہو گئی کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ جو کم سے کم نہیں۔ آپ کریں گے انشاءاللہ؟ حدیث تو مجھے بھی یاد ہے، لیکن میں میرے بیٹے کی شادی میں لاکھوں ہو رہا ہوں، تو آپ سننے والے کہیں گے مول صاحب تم نے فاطمہ میں تو بیان کیا تھا اور تم ہی لاکھوں اڑا رہے ہیں۔ جس قوم کی جوان بیٹیاں چوراہوں پر برقعوں کے ساتھ بھیک مانگتی ہو، جس قوم کی جوان بیٹیاں برقعوں کے ساتھ چوراہوں پر بھیک مانگتی ہو، اس قوم کا یہ حال ہے کہ شادیوں میں اور ناچ گان میں اور ڈی جے بجانے میں آج لاکھوں روپے اڑا رہی ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لاکھوں۔ ہلدی تو کہ لگانی پڑے گی، اسٹیج تو کہ بنانا پڑے گا، 2 کرسیاں تو کہ رکھنی پڑے گی، ویڈیو تو کہ کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے دیہاتوں میں جہاں دعوت کا اتنا کام ہو، دین کا اتنا کام ہو، علماء کی اتنی محنتیں ہو، بار بار اللہ والے آتے ہوں، عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قرآن تو کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ شادی کرو۔ اللہ نے شادی میں سکون رکھا ہے، کیا رکھا ہے شادی میں؟ لیکن وہی بندہ نکاح کے 4 مہینے بعد ملتا ہے، مولانا تم تو بیان کر رہے تھے کہ نکاح کرو سکون ہے، میرا تو سکون ہی ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ میرا تو سکون ہی غارت ہو گیا۔ تو کیا کہیں گے؟ اے میرے بھائی، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کا کلام غلط۔ شادی میں سکون ہے، لیکن سکون اس وقت ہے جبکہ تیری شادی ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو۔ جس شادی میں محبوب کی سنتوں کا جنازہ نکل جائے اور جس شادی میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جائے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جس شادی میں اسٹیج پر مردوں عورتوں کے بیچ میں کھلے عام زنا ہوتا ہو، اس شادی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے، مفتی سے پوچھیں کہ ایک طرف بچی بیٹھی ہے، ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، لڑکے کے رشتہ دار لڑکی کو مل رہے ہیں، لڑکی کے رشتہ دار لڑکے کو مل رہے ہیں، عورتیں لڑکے کو، مرد بچی کو، کوئی ہاتھ لگا رہا، کوئی چٹھی بھر رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی سینے سے لگا رہا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ اسٹیج پر زنا نہیں ہے؟ نہیں، دل سے کہو شیرپورہ والوں، یہ اسٹیج پر زنا ہے کہ نہیں؟ تو جس شادی میں کھلے عام زنا ہو، اس میں سکون، ارے بولو سکون۔ سکون چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اپنی شادی کو شادی بناؤ، اپنی شادی کو شادی بناؤ، سنتوں کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق۔ محبوب علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ آپ علیہ السلام عصر کی نماز میں کھڑے ہوئے، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں وقت کو سامنے رکھ کر۔ عصر کی نماز میں کھڑے ہوئے اور کیا اعلان فرماتے ہیں؟
صحابہ بیٹھنا میں فاطمہ کا نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. پوری کائنات کے سردار کی لخت جگر، پوری کائنات کے سردار کے کلیجے کا ٹکڑا، کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ تو ایسا محبوب علیہ السلام ہے کہ اس کی بیٹی کے نکاح میں آسمان سے فرشتے آ جاتے، فرشتے آ جاتے. لیکن کتنی سادگی. عصر میں اعلان فرما رہے ہیں، عصر سے پہلے کسی کو پتا نہیں، ایک دم عصر میں اعلان ہو رہا، صحابہ بیٹھنا، فاطمہ کا نکاح علی سے کرانے جا رہا ہوں. کچھ صحابہ کو پتا تھا کہ حضرت علی صبح میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے گئے تھے. طویل قصہ میں مختصر کہہ رہا ہوں. کچھ صحابہ کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے گئے تھے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اگر راضی ہو تو میں فاطمہ سے نکاح کرنے تیار ہوں. تو صبح میں اعلان نہیں، ظہر میں اعلان نہیں، عصر میں اعلان ہو رہا. آپ نے اپنے ہاتھوں نکاح پڑھا دیا. جب نکاح ہو گیا تو جن کو معلوم تھا بڑے ادب سے عرض کی، اے محبوب علیہ السلام، ایک چیز جاننے کے لیے. اعتراض نہیں تھا، جاننا چاہتے تھے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ چاہتے تو جب علی آئے اسی وقت نکاح پڑھا دیتے، آپ نے عصر کا انتظار کیوں کیا؟ تو کتنا پیارا جواب ہے، میں دل سے راضی تھا کہ علی سے پیارا رشتہ فاطمہ کے لیے کوئی نہیں، لیکن میں اپنے اللہ کی مرضی کے انتظار میں تھا. کس کی مرضی کے؟ ابھی جب عصر کی نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام پہنچایا، اور جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی کہ اے محبوب علیہ السلام، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہو، تمہارا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ سے علی کا رشتہ ہو. جب میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا تو میں نے فوراً اعلان کر دیا. اب آپ مجھے بتلائیں، یہاں کوئی ہلدی کی رسم ہوئی، کوئی ناریل، کسی کو پوچھنے گئے؟ ہمارے یہاں تو کسی کو پوچھے بغیر رشتہ ہو جائے تو بھی قیامت قائم ہو جاتی ہے. نہیں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ ہمارے یہاں لوگ کیا ہوتے ہیں، اب آپ نے انہا معاملہ میں پروانو نہیں پھوڑے، ہمیں اچانک کیا ہو ہے مول صاحب آپ نے نہ پوچھو. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں اچانک ایسا رشتہ ہو جائے تو بدگمانی عام ہے. لوگ بدگمانی کیا کرتے ہیں، مول صاحب کئی بھی گڑبڑ تھی تو جاتلو جلدی باقی آؤ تو موت ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے عصر میں اعلان کیا، عصر بعد فوراً نکاح، اور نکاح کے بعد حضرت علی کو کیا فرماتے ہیں، علی مغرب کے بعد میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہوں. تو مغرب کے بعد آپ علیہ السلام بذات خود اپنی بیٹی کو چھوڑنے گئے. بھئی یہ بھی تو سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن امت بھول گئی، امت بھول گئی، امت بھول گئی. بذات خود چھوڑنے گئے، اور جب بیٹی کو وہاں چھوڑ دیا تو حضرت علی سے ملے. علی میں عشاء پڑھا کے گھر آؤں گا، میرا انتظار کرنا، دروازہ بند مت کر لینا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ داماد کو. عشاء پڑھائی، پھر گئے. ایک طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت علی کو. یوں سینے پر ہاتھ لیا فاطمہ کا، اور یوں سینے پر ہاتھ لیا علی کا، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سے کیا کہتے ہیں، اے اللہ، علی فاطمہ کو میں نے نکاح کے ذریعے جوڑ دیا، لیکن اے اللہ ان دونوں کے دلوں کا جوڑنا یہ تیرا کام. اے اللہ تو ان کے دلوں کو جوڑ. یہ محبوب علیہ السلام کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی سنت کے مطابق اپنی شادیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ رسم و رواج، وہ برائیاں، وہ خرافات جس سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد آسانی سے اجڑ جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے، ان برائیوں سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، مبارک فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. کیا فائدہ
فکر بیش و کم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔